یہ خطاب انشاءاللہ مسجد میں بعد نماز ظہر ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال اللہ تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وقال اللہ تعالی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ سامعین محترم، علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حفظہ اللہ تعالی اور قاری القرآن قاری عبد الرحیم کلیم صاحب حفظہ اللہ تعالی خطابات فرما چکے ہیں، اور جامعۃ الاسلام جامعۃ الاحسان الاسلامیہ منصور کالونی گجر چوک کراچی میں علماء کرام نے بڑے مؤثر خطابات فرمائے ہیں، مختصر بھی اور مؤثر بھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور میں جامعۃ الاحسان کے مدیر قابل عزت قابل احترام حضرت مولانا محمد احسن سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور طلباء اعزام اور اساتذہ کرام اور منتظمین کو اس سلسلہ میں مبارک بھی دیتا ہوں، اور ان کی محنت کاوش کوشش کو سلام بھی کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح دین کا کام کرنے کی توفیق بھی دے، اور اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم آخرت اور دنیا بھی بہتر فرمائے۔ وقت بہت قلیل ہے۔ شاہ جی نے جو بات کی ہے نا کہ موقع خطیب کے لیے دیکھنا بڑا ضروری ہے، اسی خطیب تے نہیں لیکن موقع اللہ نے ویکھن دی ضرور توفیق دی تھی۔ خطیب نہیں، نہ عالم نہ خطیب نہ واعظ نہ مقرر، مگر موقع ویکھن دی اللہ نے توفیق دی تھی۔ اسے واسطے میں ایک شعر کیا سی، جھیڑا یار نو ستاوے اور رقیب کا دائے، جھیڑا مرض نہ دسے او طبیب کا دائے، دلاں وچ جو نہ وسے او حبیب کا دائے۔ کراچی والےو موقع ٹائم جو نہ ویکھے او خطیب کا دائے۔ شیخ فضل الرحمان مدنی صاحب، شیخ انس مدنی صاحب اور مجاہد اسلام جمیل اظہر وتھرا صاحب، دیگر علماء کرام، ماشاءاللہ میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ مجلس اتنی پیاری ہے اور اتنی روحانیت اس میں الحمدللہ نظر آ رہی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے۔ شاہ جی نے ایک بات اور جو بتلائی ہے نا کہ خطیب کے لیے اس کی آواز ہونا بلند ہونا ضروری ہے، تو یہ پریشان نہ ہوں، چونکہ یہ بچے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، یہ کسی امتی کا قول ہے۔ یہ نہ ہو آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور جس کی آواز بلند نہ ہو وہ گھر چلا جائے گا، ہم تو چلتے ہیں۔ آپ کوشش یہ کریں کہ اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے پرہیز کریں اور گلے کو سنبھالیں، اس لیے کہ یہ جو گلوکار ہیں نا، یہ دنیا کمانے کے لیے اور برائی پھیلانے کے لیے، لوگوں کو غزلیں اور گانے سنانے کے لیے اپنے گلے کو اتنا سنبھالتے ہیں، کہتے ہیں ہم دیسی گھی کھائیں گے، جو ہمارے لیے سالن پکایا جائے اس میں کالی مرچ ڈالو، میں کہا مورا پاؤ، نیلا تھوتھا پھٹکڑی پاؤ۔ برائی پھیلانے کے لیے یہ اتنی چیزیں کھاتے ہیں اور گلے کا خیال کرتے ہیں،
تو میں آپ حضرات سے خصوصی طور پہ طلبائے اعظام سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے گلے کو سنبھالنا ہے، اس لیے کہ آپ نے اس سے اللہ کا قرآن پڑھنا ہے اور پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان لوگوں کو سنانا ہے۔ اس لیے آپ اس کی حفاظت بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، اور اگر کوئی گلے میں خرابی ہے تو اس کا علاج کروائیں، یا شروع میں ہی پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی آواز اللہ کے فضل و کرم سے بلند و بالا بھی ہوگی۔ میری دعا ہے اللہ آپ کی آوازوں کو صرف بلند ہی نہ کریں بلکہ آپ کی آوازوں میں اللہ اثر پیدا فرمائے۔ شاہ جی نے ایک اور بھی بات کی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ اٹ دا جواب پتھر نال نہیں بلکہ اٹ دا جواب گارے نال دینا چاہیے۔ ادھروں اٹ ہوئے ادھروں گارا ہو، گارا تے اٹ رل کے، یا اٹ دا جواب سیمنٹ نال دینا چاہیے تاکہ دوویں چیزاں رل جان تے کوئی مکان بن جائے کسی دا بھلا ہو۔ کوشش یہ کرو کہ محبت اور پیار کی جو فضا ہے نا وہ برقرار بھی رہے اور آگے بڑھتی جائے، اس میں محبت اور پیار میں اضافہ ہوتا جائے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے، اور یہ جو اسلام ہے نا یہ اتنا عظیم مذہب ہے۔ دیکھیں دنیا، کائنات، جہان میں تو اس کا مقام ہے ہی، یہ اللہ کے فضل و کرم سے عظمت اسلام کانفرنس کا عنوان رکھا گیا ہے، اور اسلام اتنا عظیم ہے کہ قبر میں بھی اس کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے، زمین پہ بھی اور آسمان پہ بھی اور زمین کے نیچے بھی۔ جب پہلا سوال ہوتا ہے نا مر ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ تیسرا سوال ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو پہلا جواب دینے والا اللہ کی توفیق سے اللہ والا جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا جواب دیتا ہے نبی محمد الرسول اللہ، میرے نبی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تیسرے سوال کا جواب دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو اللہ فرشتوں کو آرڈر دیتے ہیں اس کے لیے اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ بھی کھول دو۔ سبحان اللہ۔ اب ایک بات بڑی قابل غور ہے، بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاکستان میں خصوصی طور پہ، یہ نور بشر کا بہت مسئلہ ہے۔ آپ نے یہ بات سن کر ذہن میں رکھنا ہے، نبی علیہ السلام کا غلام فوت ہوا ہے، امتی فوت ہوا ہے، قبر میں جواب دے رہا ہے، اس کے لیے فرشتے جو ہیں وہ بستر بچھا رہے ہیں۔ یہ بتلاؤ کون بستر بچھاتا ہے؟ جو نوکر ہوتا ہے وہ بچھاتا ہے۔ تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ مدینے والے کے غلام کا مقام کیا ہے؟ تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ پاک پیغمبر علیہ السلام کے غلام کا، امتی کا شان کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ تو ایسا عظیم ہے، تیرے لیے رب کے نوری قبر میں فرشتے جو ہیں وہ تیرا بستر بچھاتے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا کہ تیرا مقام کیا ہے؟ رب نے تیرا کتنا مقام بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تن من، اسی لیے اللہ نے مجھ سے ایک بات کروائی، ایک نظم تھی اور اس کی اصلاح اللہ کریم نے مجھ سے ایسے الفاظ نکلوائے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے۔ اللہ نے تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے اللہ تو خواب میں دکھا دے جلوہ کملی والے کا۔ امبر سے بہتر قطرے جو گرتے تھے پیشانی سے، کتنا اعلیٰ خوشبو والا پسینہ کملی والے کا۔ آل نبی اولاد علی کی شان بڑی نرالی ہے، کتنا اعلیٰ
عظمتوں والا کنبہ کملی والے کا۔ قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس امتی کملی والے کا۔ انشاءاللہ باقی باتیں زور کی نماز کے بعد، باقی گلیں انشاءاللہ منہ تے ہون گیاں نماز تو بعد۔